اب آپ سے ایک ذرا سی کسوٹی اشفاق یہ بتائیں، اب عوام سے بھی پوچھتے ہیں، آپ کو پتا ہے جی پی ڈی ایم حکومت کے 1 سال ہو گئے ہیں؟ جی ہم نے انٹرو میں بتایا تھا. آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ آج کے دن کس نے حلف اٹھایا تھا؟ شہباز شریف صاحب نے. واٹر کولر آپ کا ہوا. پیسے دے دیں. پیسے نہیں ہے میرے پاس، خاص طور پہ میرے پاس وہ کیا کہتے ہیں چینج نہیں ہے. 5,000 کا بھی چل جائے گا. 5,000 میں غریب سی کیا میں آپ کو 5,000. اچھا جی، پیسوں سے کیوں آپ کو یاد آئی پی ڈی ایم حکومت؟ مہنگائی بہت ہو گئی ہے. آج کے دن جناب وزیر اعظم شہباز شریف نے حلف اٹھایا تھا. 1 سال ہو گیا انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ 1 سال بڑے چیلنجز اور مشکلات کا وقت رہا عوام کے لیے. یہ اشفاق کا بیان ہے. عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ غیر معمولی تھا، اور عدم اعتماد اس لیے غیر معمولی نہیں تھی کہ پی ڈی ایم اقتدار میں آئی، بلکہ اس لیے غیر معمولی تھی کہ سیاسی جماعتیں پارلیمنٹ کے فورم پر اکٹھا ہوئی. تقریباً تمام سیاسی جماعتوں نے آئینی طریقے سے غیر مقبول حکومت کو خلاف ووٹ دیا. جی وزیر اعظم مزید کہتے ہیں کہ تصادم اور انتقام کے بجائے مفاہمت اور تعاون نئی سیاست کی علامت ہے. عمران خان نے اقتصادی بارودی سرنگیں بچھائی تھیں. ایندھن اور خوراک کی سپلائی میں عالمی رکاوٹوں کے باوجود ملکی معیشت رواں دواں ہے، اور اسی وجہ سے ڈیفالٹ کی تمام پیش گوئیاں غلط ثابت ہوئی. اچھا، فواد چودھری صاحب نے 1 سال مکمل ہونے پر کہا کہ آئین اور انسانی حقوق دفن ہو چکے ہیں. مزید کیا کہا آپ کو دکھاتے ہیں. شہباز شریف صاحب کو آج انہوں نے کی کہ بڑا مشکل 1 سال تھا. یہ ایک انتہائی بے شرم 1 سال تھا. شہباز شریف صاحب کی جگہ کوئی بھی اور شخص ہوتا وہ آج اس 1 سال کو یاد ہی نہ کراتا لوگوں کو کہ 1 سال ہو گیا مجھے براجمان ہوئے. اس 1 سال میں پاکستان میں آئین دفن ہو گیا، انسانی حقوق دفن ہو گئے. ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اپنے رہنے کی. میں شہباز شریف سے کہتا ہوں پاکستان کے بحرانوں کا واحد حل یہ ہے کہ آپ فوری استعفیٰ دیں اور ملک میں عام انتخابات کی راہ ہموار کریں. آپ کا استعفیٰ ہی پاکستان کے بحرانوں کا حل ہے، اور آپ اقتدار سے مت چمٹے رہیں، کیونکہ ویسے بھی مریم نواز نے جس طریقے سے آپ کو ڈسکوالیفائی کرانے کا بندوبست کر دیا ہے، آپ ویسے ہی چند دنوں کے مہمان ہیں. پاکستان میں سپریم کورٹ کے ادارے کو ختم کرنے کی جو بہیمانہ کوششیں کی گئیں اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں. جن 42 ایم پیز نے یہ ریزولوشن پاس کی کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ مسترد کر دیا جائے، ابھی انکشاف ہوا ہے کہ اس میں سے 8 دستخط جعلی ہیں. ٹوٹل دستخط 42 ہیں، ان میں سے 8 جعلی ہیں. جو باقی ہیں ان کے اوپر ہم توہین عدالت میں موو کر رہے ہیں. جعل سازی کا مقدمہ پرچہ درج کرانے لگے ہیں راجہ پرویز اشرف کے اوپر اور سیکرٹری اسمبلی کے اوپر. جناب مریم نواز صاحبہ جو کہ چیف آرگنائزر ہیں، نون لیگ کی نائب صدر ہیں، وہ یہ کہتی رہی ہیں یہ میری حکومت نہیں ہے. جب بھی پیسے بڑھے، پیٹرول بڑھے، تو وہ یہ کہتی ہیں میری حکومت نہیں ہے. میری حکومت تو تب ہوگی جب نواز شریف آئیں گے. لیکن جب شہباز شریف ٹویٹ کر کے بتا رہے ہیں کہ آج ان کی حکومت کو 1 سال ہو گیا، تو پھر مان لیں کہ ان کی حکومت کو 1 سال ہو گیا. بڑی تاریخ ساز مہنگائی ہوئی اس 1 سال میں، کیونکہ انہوں نے تو لانگ مارچ کیا تھا پی ڈی ایم نے کہ آ کر ہم مہنگائی کا بوجھ کم کر دیں گے. لیکن جناب پیٹرول ہو گیا، بجلی کے ٹیرف ہو گئے، یا کوئی اور آپ بات کر لیں، گیس بام گرائے گئے، اشیاء خورونوش کی بات کر لیں، یہ تمام چیزیں عوام کی پہنچ سے باہر ہو گئی اس 1 سال. بالکل جی، تازہ کریں کہ صورتحال کہاں تک پہنچ گئی ہے. اور جی نہ صرف یہ کہ بلکہ دواؤں میں بھی ہم نے دیکھا کہ ان میں بھی ان کے پرائس بھی بڑے اوپر گئے اور ان کی قلت بھی ہے. تو عام جو لوگ ہیں ان کو دواؤں کی قلت کا سامنا بھی ہے، ساتھ ساتھ مہنگائی. ایسے میں لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ہم کیا کریں، کہاں جائیں، ریلیف کیسے ملے، خاص طور پہ رمضان میں جی کیسے ریلیف ملے. تو یہ تمام تر صورتحال ہے جی. اور پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں نے بھاگ دوڑ کر کے اقتدار، عدم اعتماد کر کے اقتدار تو حاصل کر لیا، لیکن 1 سال گزرنے کے باوجود جو معاشی بھور میں کشتی پھنسی وہ ابھی تک جی پار نہیں لگ سکی ہے، اور معاشی بحران کا خطرہ مسلسل سر پر منڈلا رہا ہے. 1 سال میں معیشت اسپیسیفک کیا حال رہا، ذرا یہ دیکھتے ہیں. بڑے بڑے دعوے، بڑی بڑی باتیں. وزیر اعظم شہباز شریف سمیت ہر کسی نے سبز باغ دکھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. اسی پر بات کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حماد اظہر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ حماد اظہر صاحب. سر، آپ کی گورنمنٹ جب تھی آپ کی معاشی پرفارمنس پہ بڑی تنقید ہوتی تھی. ایون جب آپ گئے تو یہ کہا گیا لینڈ مائنز بچھا کر گئے، جس کی وجہ سے ہمیں ابھی سنبھلنے میں ٹائم لگ رہا ہے. آج 1 سال ہو گیا ہے، ابھی بھی یہی بیانیہ ہے پی ڈی ایم کا کہ جی آپ لوگ ایسے فیصلے کر کے گئے کہ اس کا بوجھ انہیں اٹھانا پڑ رہا ہے. تو سر آپ ذرا 1 سال میں کیا احاطہ کریں گے اس پرفارمنس کا پی ڈی ایم حکومت کی؟
دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو پی ڈی ایم کی پرفارمنس ہے اس کو جانچنے کے لیے کسی معاشی ماہر کا ہونا ضروری نہیں ہے. ایک عام آدمی بھی جانتا ہے کہ عمران خان کے دور میں اشیاء کی مہنگائی کیا تھی, کاروباروں میں بکری کتنی تیز تھی, صنعت کتنی لگ رہی تھی, روزگار کی کیا صورتحال تھی, اور آج 1 سال کے بعد کیا صورتحال ہے. آپ نے اپنی جو آپ کا انٹرو تھا اس میں تقریباً بڑی تفصیل سے بتایا گیا کہ کس طرح بجلی 50% مہنگی ہو گئی. آپ کی جو جی ڈی پی گروتھ کی شرح ہے وہ 6% سے کم ہو کے پاکستان تحریک انصاف کے دور میں 6% تھی, اور اب وہ 0.4% پہ آ چکی ہے. اور 40 لاکھ لوگ ورلڈ بینک کے ایسٹیمیٹ کے مطابق غربت کی لکیر سے نیچے جا چکے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ ایک چھوٹا ایسٹیمیٹ ہے. اگر ایک وائڈ سروے کیا جائے تو کروڑوں لوگ جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے آ چکے ہیں, اور بے روزگاری جو ہے وہ عام ہو چکی ہے. اور اس میں تو اب کوئی ڈیبیٹ رہ ہی نہیں نہ گئی کہ پی ڈی ایم. آپ دیکھیں وزیر اعظم صاحب نے جو اکانومی پہ بیان دیا, میرا خیال ہے کہ 4 ماہ وہ اکانومی پہ کچھ نہیں بولے, اور آج 4 ماہ کے بعد انہوں نے مجبوراً 1 سال مکمل ہوا تو انہیں کچھ کہنا پڑا. اور اس کی وجہ یہی ہے وہ اکانومی پہ اسی لیے نہیں بولتے کیونکہ کچھ بولنے کو ہے ہی نہیں. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس پہ تو میرا خیال ہے کہ کوئی نون لیگ کے بھی آپ بندے کے ساتھ اکیلے میں بیٹھ جائیں تو وہ بھی یہ جرات نہیں کرے گا یہ کہنے کی کہ ان کی کوئی پرفارمنس ہوتی ہے بہت اچھی تھی. ویری ریلیونٹ پرسن ٹو ٹاک اباؤٹ اکانومی, بیکاز آپ ایف اے ٹی ایف کے اندر جو آپ کا کردار رہا گرے لسٹ سے نکالے ہیں, ہیٹس آف ٹو یو. اس کے علاوہ بھی آپ وزارت کے ساتھ بھی رہے, لیکن جہاں پر بات ہوتی ہے صرف اس چیز کی جی ڈی پی کا ہم تذکرہ کر دیتے ہیں, وہاں پر آپ کو پتا ہے اور بھی فیکٹرز ہوتے ہیں کہ عوام کس حد تک خوشحال ہوئے. اس کے لیے آپ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس دیکھتے ہیں, پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کنزیومر پرائس انڈیکس بھی دیکھتے ہیں کہ کس حد تک افورڈیبلٹی ہے. وہ مسائل تھے ٹورڈز دی اینڈ آف یور گورنمنٹ. اب جو چکر ہے, اگر آپ ہمیں سمجھانا چاہیں کہ اس 1 سال میں, کیونکہ ڈار صاحب کے حوالے سے بڑے دعوے کیے جا رہے تھے کہ جی ان کے پاس تو یہ میجک ہے, مفتاح اسماعیل صاحب سے متعلق کہا جا رہا تھا, ایز این اکانومسٹ آپ کیا سمجھتے ہیں واٹ وینٹ رانگ, کہاں پر یہ ڈی ٹریک ہوئے؟ میں سمجھتا ہوں جب یہ حکومت ان کی نہیں آئی تو ان کا حکومت زیادہ دیر کرنے کا ارادہ نہیں تھا, اور مفتاح صاحب نے اس وقت آئی ایم ایف کو انگیج نہیں کیا فوری طور کے اوپر, اور کچھ ایسے غیر سنجیدہ بیانات دیے جس سے مارکیٹ کے اندر بہت پینک پھیلا. مثلا اس وقت ملک ڈیفالٹ کے قریب نہیں تھا, لیکن مفتاح صاحب ہر پریس کانفرنس میں کہتے تھے کہ ملک ڈیفالٹ کے قریب ہے, اس سے مارکیٹس میں پینک آ گیا. اس وقت امپورٹ ریسٹرکشنز لگانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی, لیکن انہوں نے لگژری آئٹمس کے اوپر امپورٹ ریسٹرکشنز لگا دی جو صرف 1% آپ کی امپورٹ کا حصہ تھی, اس سے سینٹیمنٹ تباہ ہو گیا. بہرحال پھر یہ انہوں نے آئی ایم ایف سے ایک ایکسٹینڈیڈ پروگرام نیگوشیٹ کیا, ان کو تبدیل کر دیا گیا. ڈار صاحب جب آئے تو انہوں نے تو بالکل ہی ستیہ ناش کر دیا. انہوں نے پھر ایک تو آپ کو ایکسچینج ریٹ کو فکس کر دیا, اور دوسرا انہوں نے 220 روپے پہ فکس کرنے کی کوشش کی, نہیں ہو سکا, آج 288 روپے کا ہوا ہے. لیکن انہوں نے زیادہ جو پریشانی کا کام یہ کیا کہ جو خام مال ہے انڈسٹری کا اس کی را مٹیریل کے اوپر بھی انہوں نے امپورٹ کی پابندی لگا دی, اور آئی ایم ایف کو کے بارے میں انہوں نے کافی جارحانہ قسم کے بیانات دینے شروع کیے, اور آج تک ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں دوبارہ نہیں جا سکے. اور اب مفتاح صاحب, حماد صاحب آج بھی وہ جو مفتاح صاحب بات کرتے تھے پچھلے سال, وہ واقعی حقیقت بن گئی کہ ملک واقعی ڈیفالٹ کے قریب آ گیا. تو حماد صاحب اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. ابھی تازہ جو بیان ہے اسحاق ڈار صاحب کا جس میں وہ یہ فرماتے ہیں جی میں نے آئی ایم ایف کو نہیں منع کیا, تو سر یہ آئی ایم ایف نے منع نہیں کیا, تو سر یہ کیا معاملہ ہے, کیوں معاملات آگے نہیں بڑھ رہے؟ وہ تو ہفتوں میں ہمیں بتاتے تھے جی اگلے ہفتے میں معاہدہ ہونے جا رہا ہے. اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیں جو پہلا ہمارا سمجھ لیں کہ پوائنٹ آف ڈپارچر آیا آئی ایم ایف کے ساتھ, جب مفتاح اسماعیل صاحب نے جون 2022 کا بجٹ پیش کیا تو میں نے اس وقت بتایا تھا کہ اس میں تمام فگرز جو ہیں وہ فیک ہیں, وہ جعلی ہیں, اور وہی چیز پھر آئی ایم ایف نے پکڑ لی. پھر ان کو وہ بجٹ سارا ریوائز کرنا پڑا اور دوبارہ پیش کرنا پڑا. اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب کا جو فکسیشن کا اوبسیشن تھا ایکسچینج ریٹ کا, اس نے آئی ایم ایف کو کافی ناراض کیا. اور پھر ابھی وہ یہ آئی ایم ایف بار بار اسی کی وجہ سے تفصیلات زر بھی رکی نا, اسی کی وجہ سے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے پیسے بھیجنا چھوڑے, حوالہ ہنڈی پھر پروموٹ ہوا. وہ بھی اس کی بہت زیادہ ایکسپورٹ آپ کی 10% نیچے چلی گئی, آپ کی ریمیٹنسز کم ہو گئی. لیکن اب جو پرابلم آ رہا ہے, جو لیٹسٹ پرابلم آ رہا ہے, وہ یہ ہے کہ یہ بار بار بیان دے چکے ہیں اسحاق ڈار صاحب. 4 دفعہ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب سے پیسے آ رہے ہیں, قطر سے پیسے آ رہے ہیں. یہ پیسے وہ کہہ رہے ہیں آئی ایم ایف والے کہ آپ ہمیں ریٹن
اس کی گارنٹی ان سے لکھ کے دیں دوست ممالک سے کہ یہ پیسے وہ دیں گے، رول اوور کریں گے، وہ گارنٹی ان سے لی نہیں جا رہی. ہماری اس وقت انفارچونیٹلی پاکستان گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی جس طرح لوکل ہمارے آڈینس کے سامنے بالکل زیرو ہے، اسی طرح انٹرنیشنل پلیئرز کے آگے بھی ان کی کریڈیبلٹی بہت خراب ہو چکی ہے. لیکن ڈونٹ یو تھنک دے آر آسکنگ فار ٹو مچ؟ کیونکہ درمیان میں ہم نے یہ دیکھا کہ پی ٹی آئی کی جانب سے بھی اسٹیٹمنٹس آئے. فواد صاحب نے کہا، مزمل اسلم صاحب یہ کہتے رہے کہ بھائی یہ لگتا ہے کہ کچھ فاؤل پلے ہے آئی ایم ایف کی جانب سے، کہ وہ بہت زیادہ ڈیمانڈز کر رہے ہیں، گول پوسٹ چینج ہو رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں. تو واقعتاً آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا سا ان کی انٹینٹ میں کوئی مسئلہ ہے؟ دیکھیں، اگر تو یہ اکتوبر کے اندر ہم ریویو مکمل کر لیتے تو کوئی زیادہ شرائط مشکل نہیں تھی. مفتاح اسماعیل صاحب نے ستمبر میں یہ شرائط، یہ نون لیگ کی ہی حکومت نے شرائط طے کی تھیں آئی ایم ایف کے پروگرام کی ایکسٹینشن کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں اگر اکتوبر میں ہو جاتا تو اتنی زیادہ پرابلمز نہ آتی جتنی آج آ رہی ہیں. یہ اب ڈیلے اتنا زیادہ ہو چکا ہے، آپ کا ایکسچینج ریٹ اتنا ڈی ویلیو ہو گیا جس کی وجہ سے مہنگائی اتنی زیادہ آ رہی ہے، اور خام مال رکنے کی وجہ سے صنعتوں کا بے روزگاری اور غربت میں جو اضافہ ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں ڈیلے کی وجہ سے ہوئی ہیں اور ان کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے ہوئی ہیں. میں پورے کانفیڈنس سے آپ کو کہتا ہوں کہ یہ جو پچھلے ایک سال میں ہم نے کرائسس دیکھا ہے، اس کی اکثریت ان نیسیسری اور اوائڈیبل تھی، یعنی کہ غیر ضروری تھی اور اس کو بالکل روکا جا سکتا تھا. صحیح، ٹھیک ہے. حماد اظہر صاحب، تھینک یو سو مچ سر، آپ نے وقت دیا اور آپ نے ایک طریقے سے بتایا کہ کس کس ڈپارٹمنٹ میں اور کہاں کہاں پر یہ مہنگائی جو ہے اتنی آگے بڑھی ہے اور معاملات انہوں نے کہا مس مینج زیادہ ہوئے، اوائڈیبل تھیں چیزیں اگر اس کو بہتر طریقے سے ہینڈل کیا جاتا.